www.hazratfirozmemon.org بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے خلیل جانی دوست نے مجھ کو 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ حکم دیا مجھ کو یہ کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں، اور یہ حکم دیا کہ میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھوں اور اپنے سے بالا تر لوگوں کو نہ دیکھوں، اور یہ حکم دیا کہ میں قرابت داروں سے ناطے بندی کو قائم رکھوں، اگرچہ خود رشتہ دار ہی قرابت داری کو منقطع کر دیں، اور یہ حکم دیا کہ میں سچی بات کہوں اگرچہ وہ تلخ ہوں، اور حکم دیا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں، اور یہ حکم دیا کہ میں اکثر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا رہوں۔ یہ تمام عادتیں اور باتیں اس خزانے میں کی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے۔ پیارے شیخ فرماتے تھے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ عبادت میں چاشنی ہے، مزہ ہے، گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہے، تکلیف اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اب یہی دیکھ لیں کہ اتنی باتیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ اچھی بات اور مزیدار بات ہے میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی لگے گی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اپنے لیے بدگمانی، تو کامیابی کا راستہ ہے یہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1000 مرتبہ ہی پڑھ لوں گا، لیکن جو دوسری باتیں قطع تعلق نہیں کرنا ہے رشتہ داروں سے، اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لڑائی جھگڑا آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ملکوں کے اندر اور پھر اپنے ملک کے اندر، ایک ایک خاندان کے 15 آدمی آسمان پر جا چکے۔ پچھلے رمضان شریف کی بات بتا رہا ہوں، 2 قبیلوں میں لڑائی ہوئی، دونوں طرف کے 15 اڑ گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے مسلمان۔ یہ معاف کرنا، جھکنا، عاجزی، انکساری۔ اور حضرت فرماتے تھے دیکھو گناہ کو منکر کہا گیا، اور منکر کا مطلب اجنبی۔ فرمایا اگر کوئی سیٹ صاحب بیٹھا ہو، مال وال جیب میں بھرا ہوا ہے، کوئی نیا اجنبی آ کر بیٹھ جائے، گھبراہٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ پتہ نہیں کون بیٹھا ہے، اٹھا کر پار نہ کر دے مال کو، ہے آنکھ میں کوئی۔ ابھی پچھلے 1.5 یا 2 مہینے میں ہمارے 2 دوست، ایک تو یہیں ابھی بیٹھا ہوا تھا، ابھی گیا پھر آ جائے گا، اور ایک دوسرے دوست بھی تقریباً روز آتے ہیں۔ ان کی آنکھ میں جو ہے کچھ مٹی پڑ گئی، درد جائے نہیں، جا کے ڈاکٹر کو دکھایا تو پتا چلا کنکر جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ آنکھ کے ساتھ لگ گیا ہے، چھوٹا سا کنکر، اتنا بڑا نہیں، چھوٹا سا بالکل۔ اجنبی چیز ہوئی نا، تکلیف ہوئی۔ جب انہوں نے ہلکا سا آپریشن کر کے نکالا، طبیعت صحیح ہوگی۔ خدا نخواستہ ہاتھ میں پس پڑ جائے، درد شروع ہو گیا، بے چینی شروع ہو گئی، بس نکال دیا، صحیح ہو گئے۔ خواتین بیان سن رہی ہیں پردے سے، کوئی نامحرم اندر گھس گیا، کیا حالت ہوگی؟ تو فرمایا گناہ بھی تو اجنبی ہے نا، معروف جان پہچان والا ہے، اس مزہ آتا ہے، نیکیاں جو ہے وہ معروف ہے، مزار ہیں، تو وہاں بھی تو تکلیف ہونی چاہیے نا، گناہوں کے ساتھ بے چینی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دین کی سمجھ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ البلاغ جو اس مہینے کا ہے، اس میں وفاق المدارس کے کسی شعبے کے رئیس یا پتہ نہیں کیا، بہرحال بڑے جو ہے نگراں یا جو بھی ہیں، ان کا آرٹیکل چھپا ہے، کئی صفحات ہیں، کئی صفحات، جس میں مدارس اور طلباء کو جو ہے نصیحت کی گئی ہے، جس میں ایک یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں علم پڑھایا تو جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا، تربیت نہیں ہوتی، تربیت کی کمی ہے۔ بس جس طرح بھی ہو سال کے اندر کتابیں ختم ہونی چاہیے، چاہے عبارت تیزی سے پڑھ لیں، مطلب وہ نہ ہو، بس کتابیں ختم کرنی ہے، تربیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے پھر ظاہری بات ہے عمل کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اچھے خاصے صفحات ہیں،
پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ جب بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے استاذ، بعد میں شیخ پوری مکمل تربیت کرتا ہے، اس لیے شیخ اور مرشد کو جو ہے وہ تربیت مکمل کرتا ہے، اس کے پاس رہنا چاہیے۔ پھر یہ اخلاق رذیلہ ہیں، یہ اخلاق حمیدہ ہیں، اتنے بجے سو، نیت تم اپنی کیا کرو، سوتے وقت کیا معمولات ہونا چاہیے، پر اس پر کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت والا قاری صاحبان کو جمع کر کے فرماتے تھے اگر طالب علم بیت الخلاء میں جائے، دیر لگائے، فوراً کسی اور کو بھیجو گے دیر کیوں لگی؟ اور حضرت فرماتے تھے کہ آدمی مقرر کرو، حضرت شاہ ابرار صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت فرماتے تھے کہ آدمی مقرر کرو کہ داڑھی والا کم داڑھی والے سے دوستی تو نہیں لگاتا، امرت ایک دوسرے کے ساتھ چپک تو نہیں رہے، اور نظر رکھی جاتی تھی، بال ہاتھ میں آ گئے سمجھو جاؤ اپنے گھر جاؤ آرام کرو، 3 دفعہ کہہ دیا اب اپنے گھر جاؤ، ٹخنا چھپا ہوا دیکھ لیا گھر جاؤ، 3 دفعہ موقع دے دیا اب نہیں، کیونکہ جس جگہ آدمی کو خوف ہے کہ مجھے 10 لوگ دیکھنے والے ہیں، جب یہاں یہ حال ہے تو جس جگہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں کیا معاملہ ہوگا؟ جب بڑوں کی موجودگی میں ایسے بہترین ماحول میں یہ معاملہ ہے تو پھر آگے کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے پھر آپ کہیں اور انتظام کر لیں۔ عجیب عجیب حضرت کے معاملات، ایک کتاب ہے انشاءاللہ تعالی نیچے ہوگی، اگر نہ ہو تو پھر پہنچا دیجیے گا، مجالس ابرار، ایک کی جگہ 3 رکھوا دیجیے گا، اس میں درمیان میں کئی صفحات اسی طرح ہیں، جس طرح البلاغ میں چھپا ہے نا، یہ تو کم چھپا ہے، اس میں تو بہت زیادہ باتیں لکھی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اور آداب معاشرت، اس کے اندر درمیان کے 80 صفحات ہیں جو علماء، طلباء اور سالکین سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ یہاں تک حضرت مجدد نے لکھا ہے کہ عربی پر ناز مت کرو، عمل کرو، عربی بلم باورا کی جیسی آپ نہیں بول سکتے، عربی نہیں، علم بلم باورا اور شیطان جیسا آپ کے پاس نہیں ہو سکتا، عربی ابو جہل ابو لہب جیسی آج کوئی نہیں بول سکتا، لیکن سب کے کام بنے۔ بلم باورا کا کتنا بڑا علم تھا اور کیسا اس کو آتا تھا، دعا استخارہ کے ساتھ ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ پھر قوم جبارین کے لیے انہیں آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کرو، پورا واقعہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے واقعہ، کتے کی طرح زبان لٹک گئی آخر میں۔ پھر پیارے شیخ فرماتے تھے بہت ڈرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا اس طرح نصیحتیں فرمائی ہیں، اور حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم نے ان ملفوظات میں سے جو اور مزید خاص خاص ہیں اس کی کتاب بھی چھپوا لی ہے، تشریح رہ گئی تھی کل اس کی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مرقات صفحہ 113 جلد نمبر 9 کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ معنوی خزانہ ہے، یہ باطنی خزانہ جو عرش رحمان کے نیچے ہے، اور وہاں تک کوئی نہ پہنچے گا مگر لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے۔ یہ خزانے سے مراد جنت کے خزانے ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اس لیے جنت کی چھت عرش ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب اس کلمے کو پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا، دوسری دفعہ تم سو رہے ہو، تو ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، جانتے ہو کہ کیا تفسیر ہے اس کی؟ عرض کیا کہ اللہ اور رسول خوب جانتے ہیں اس کو۔ ارشاد فرمایا کہ اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں کوئی گناہوں سے محفوظ رہ سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور نہیں کوئی نیک عمل ہو سکتا ہے مگر حق تعالیٰ کی مدد سے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، نہیں کوئی گناہوں سے محفوظ رہ سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور نہیں کوئی نیک عمل ہو سکتا ہے مگر حق تعالیٰ کی مدد سے۔ نہیں کوئی گناہوں سے محفوظ رہ سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور نہیں کوئی نیک عمل ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ پیارے شیخ فرماتے تھے کہ ایک آدمی مغرب میں مسجد میں بیٹھا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے گھر میں تو بیٹھا ہوا ہے،
یا مسجد کی طرف چل پڑا، یا اثر ظہر جو بھی ہے، اور اذان جو ہے اس پر کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، وضو بھی ہے، استنجا کر چکا، وضو کر چکا، تیار بیٹھا ہے، پھر یہ کس بات کا کہ نہیں ہے کوئی طاقت گناہوں سے بچنے کی جو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور مسجد میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، فرشتوں میں اللہ تذکرہ فرماتے ہیں میرا بندہ دیکھو مسجد میں بیٹھا ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہے۔ بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کل جو عشاء کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 7 نصیحتیں پڑھی تھی نا، دوبارہ دے دو پرچہ اس میں سے، وہ دل میں اتر جائے نا پھر کیسے گناہ ہوتا ہے، کیسے ہم توبہ نہیں کرتے۔ تو اب بہت سے لوگ حضرت والا سے عرض کرتے تھے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ پھر گناہ ہو جائے گا اور اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، فرمایا ایسی گھبراہٹ جس سے اپنی عمل سے دور ہو جائے یہ تو منع ہے، باقی یہ گھبراہٹ میں تو اللہ کو پیار آتا ہے۔ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، اور اس وقت ایک گھبراہٹ ہو کہ مجھے تو پتہ ہے میں دوبارہ گناہ کر لوں گا، اس ادا پر اللہ کو پیار آتا ہے کہ اس نے کمزوری کا اظہار کیا، اور جو کہے کہ میں بیان کرتا ہوں میں کیا گناہ کرتا ہوں، میں کیا گناہ کرتا ہوں، دوسرے اتنا دھڑا کر ترقی کر رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، بس مر گئے، بس مر گئے۔ اور دوسروں کے عیب دیکھنا، شیخ کا معاملہ الگ ہے، داڑھی کٹ تو نہیں رہی، مونچھوں کا کیا معاملہ ہے، کنارہ چھپ تو نہیں رہا، بال ہاتھ میں تو نہیں آ رہے، ٹخنا جو ہے وہ تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو خادم بنائے مسجد کا، یا جو بھی اللہ تعالیٰ خادم بنائے یا گھر کا بڑا ہے تو اس سے پکڑ ہوگی، کانٹ چھانٹ کرتا رہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے چلے کے لیے ہندوستان، حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ساتھی ہیں، ایک میرے دوست ہیں، ان کی عیادت کے لیے چلنا ہے، آپ چلیں گے؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ کے ساتھ ہوں اس لیے، یہاں تک کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 11 برس رات دن کے حضرت کے اور 6 برس آنا جانا، حضرت کو پتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اللہ والوں کی خدمت سے، عبادت سے ثواب ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہاں تک حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حکیم اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ، سارا درد دل ٹرانسفر ہو گیا۔ اور حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرماتے تھے کہ مولوی عبد الغنی وقت کا صدیق ہے، کبھی شیخ لکھے گا مرید کو محبی و محبوبی، کبھی شیخ مرید کا استقبال کرے گا، لیکن حضرت استقبال کرتے تھے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سوچو حضرت والا کو کتنا مال ملا ہوگا، یہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی احسانی کیفیت، درد دل، حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، جتنی نعمتیں ہیں یہ صحابہ میں ٹرانسفر ہوئی، صرف اس درجے کی نہیں ہوئی۔ 3 رکعت تو آپ بھی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ والے بھی پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی پڑھتے تھے۔ اب کوئی اپنا بخت جس کا خراب ہوگا وہ کہے گا کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو پڑھتے ہیں، وہ کیفیت کہاں سے آئے گی؟ وہ اللہ سے تعلق، وہ نبوت کا ہیرا کس کے پاس آئے گا؟ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جن مبارک آنکھوں کو دیکھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ بھی کہاں سے آئیں گی؟ اقرا نازل ہوئی، جو سب ایمان لائے، آج سب چیزیں موجود ہیں، ذرا کوئی لائے۔ تو البلاغ میں یہ لکھا ہے، اس شروع میں لکھا ہے، وہ ایک اس میں مفتی اعظم احمد برکاتم کا بیان ہے جو مدینہ شریف میں بنات کے مدرسے سے پردے سے خطاب ہوا، اس میں لکھا ہے یا اسی میں لکھا ہے کہ اصلاح کتنی ضروری ہے، تربیت کتنی ضروری ہے، ورنہ کتاب اللہ کافی تھی، لیکن 4 کتاب اور 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی آئے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا ایسے تعلق نہیں ہے مدرسے کے، حضرت نے فرمایا جیسے مدرسے میں بڑے ہیں یا انہوں نے نگراں مقرر کر دیا، یا میں جیسے اللہ نے غلام بنا دیا حضرت کے صدقے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ایک آدمی کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پھر تم کیوں اتنا پاگل ہو رہے اس کے لیے؟ پیارے شیخ فرماتے ہیں پکڑ کی وجہ سے، جیسے استاذ ہے، جیسے کسی کا نگراں بنا دیا، اب وہ اگر کوتاہی کرتا ہے کہ صاحب میں کیسے کہوں اس کو، یہ تھکا ہوا ہے، اس کی بات میں کیسے کروں۔ ہمارے پاس ایک دفتر میں آدمی کام کرتا تھا، اور ایک دن انہوں نے خط لکھ کر مجھے دیا، انچارج تھے وہ ایڈمنسٹریشن کے، کہا یہ تو غیبت ہو جائے گی اگر میں کسی کی بات کروں گا تو۔ میں نے کہا بھائی ہمارے متھے میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، آپ مفتی صاحب کو لکھ دو، جو مفتی صاحب جواب دے آپ مجھے بتا دو، تنخواہ کس چیز کی لکھتے ہو یہ لکھ لو ان کو۔
مفتی صاحب کو لکھ کر دیا کہ میں کیسے کسی کی بات بتاؤں، یہ غیبت ہو جائے گی، پکڑ کا خطرہ ہے، غیبت کرنا سننا حرام ہے. وہ اتنا پرانا